الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. جنگ بعاث کے 120 سال تک جاری رہنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اوس اور خزرج ایمان لانے کے بعد جمع ہو گئے، آپس میں پیار و محبت ان کا بڑھ گیا، تو ایک یہودی ذلیل کو جب برداشت نہ ہوا تو اس نے ایک شاعر چھوڑا بیچ میں. اس نے کہا ان کی پرانی جو جنگ کی حالت میں جو اشعار ہیں وہ ذرا ان کے سامنے کہہ دو تاکہ یہ دوبارہ لڑ پڑیں. تو ان کی لڑائی شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس خاص موقع پر یہ آیات کریمہ نازل فرمائی. کریمہ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام کی تنبیہ پر وہ پھر سے ان کی محبت جو ہے وہ عود کر آئی. اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر تم یہودیوں میں سے کسی ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر کر دیں گے. یہ کیا کر دیں گے؟ کافر کر دیں گے. یہودیوں کی اطاعت تمہیں کافر کر دے گی. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے کوئی ایمان نہیں چھوڑا تھا، لڑنے لگے تھے. اوس اور خزرج جو ہیں لڑنے لگے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد پھر تم یعنی کہ تمہیں کافر کر دیں گے یہ لوگ. اب وہ تو لڑ رہے تھے، صرف لڑائی کرنا تو کفر نہیں ہے نا. لڑائی کرنا باہم لڑنے سے تو کافر نہیں نہ ہوتا بندہ. یہاں روز لڑ پڑتے ہیں، روز لوگ لڑتے نہیں لڑتے. کوئی نہیں کہتا کسی کو یار لڑ کے کافر ہو گئے، یا کہتے ہیں کوئی نہیں نہ کہتے. لڑنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا. لیکن رب تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا. یہ 2 دن پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا کہ کفر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کفر حقیقی جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایک ہے کفر عملی. کیا ہے؟ عملی ہے. جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں والا عمل کیا ہے. کس کا عمل کیا ہے؟ کافروں والا عمل کیا. بندہ کافر نہیں ہوا. ہاں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ نماز چھوڑے جان بوجھ کر اور نماز کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی کوئی کام ہے نماز پڑھنے والا، پھر وہ فقد کفر. یہاں کفر حقیقی معنی مراد ہوگا، پھر وہ یہ پکا کافر ہو جائے گا بندہ، پھر مومن ہے نہیں رہے گا. تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مطلب یہ ہے کہ باہم لڑ پڑنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے. یہاں کفر سے مراد کفر عملی ہے اور کافر سے مراد کافر عملی ہے، کافر حقیقی نہیں ہے. جس کے اندر خدا رسول کی ذات سے ایمان ہٹ جاتا ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ والا کفر مراد نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر چند مثالیں دیتا ہوں. جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں کا، اہل ایمان کا آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور ان کا آپس میں لڑنا جو ہے یہ کفر ہے. آپس میں لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو یہ ذہن میرے یہاں پر بھی کفر کی جو اس کا جو معاملہ ہے وہ بھی کفر حقیقی نہیں ہے، کفر عملی ہے. کفر عملی ہے کہ عملاً، کیونکہ یہ عمل کافروں والا ہے. لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دنگا کرنا، فساد کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے. مومن اس طرح آپس میں نہیں لڑتے. مومن کا میدان جو ہے نا وہ کافروں سے لڑنا ہے. مومن کس سے لڑتا ہے؟ کافروں سے لڑتا ہے. وہ دین کے دشمنوں سے لڑتا ہے، مومن اپنوں سے نہیں لڑتا. تو دوسری حدیث پاک جو ہے آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ جب ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، اس وقت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی، فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی، فرمایا کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ میرے بعد تم پھر کافر ہو جاؤ، یعنی کہ کفر اختیار کر لو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اب ایک دوسرے کی گردن مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کفر حقیقی تو نہیں ہے نا، کفر عملی ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ فرمایا کہ یہاں بھی
کفر کا معنی جو ہے نا وہ کفر ہے، میں کہ یہ کافر ہو میرے بعد کافر نہ ہو جانا، مطلب کیا ہے؟ کافر عملی نہ بننا کہ آپس میں لڑنے لگو، آپس میں جھگڑنے لگو۔ یہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہ دو حدیثیں جو ہیں آقا علیہ السلام کی بڑی واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ کفر کا معنی جو ہے وہ کفر کا، یہاں بھی کفر کا معنی حقیقی کفر نہیں ہے، کیونکہ لڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، باہم لڑ پڑے تو مسلمان، یہ کفر نہیں ہے۔ ہاں مسلمان کو قتل کرے ثواب سمجھ کر، یہ سمجھے کہ اس کو قتل کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور وہ مسلمان بھی بے گناہ ہو، اس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو، باہمی لڑائی کی وجہ سے اسے حلال سمجھ کر اس کا قتل کرنا، جسے رب تبارک و تعالی نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حلال سمجھنا، یہ تو بندے کو پھر کافر کر دے گا۔ یہ کیا کر دے گا؟ کافر کر دے گا۔ تو یہ میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں اپنے معاشرے کی، تاکہ یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو۔ جیسے کوئی بندہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہو، اسے گدھا کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ گدھا کیا دیتے ہیں؟ اب وہ حقیقی گدھا تو نہیں ہے، اس کا عمل گدھا ہوا ہے نا، وہ جاتا جاتا ایسے ٹانگ مار دے، کسی کو لات مار دے تو کہیں گدھا ہے تو بھائی پڑا ہوا لیٹریاں مار رہا ہو زمین پر ادھر ادھر جناب، یا گدھے کی طرح آوازیں نکال رہا ہو تو اسے بھی گدھا کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی بات سمجھنے کے قریب نہ آ رہا ہو تو اسے کہتے ہو گدھے سمجھ کیا کہہ رہا ہے تم، کیا کر رہا ہے تم، کہتے نہیں کہتے اسے۔ یہاں پہ گدھے حقیقی نہیں ہے، یہ نہیں کوئی بندہ کسی کو گدھا کہے تو وہ اٹھا کے جناب 5 من وزن اس پہ لاد دے، یہ آپ نے خود ہی فرمایا یہ گدھا ہے بھائی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کفر جو ہے اس کی 2 قسمیں، کافر کی 2 قسمیں، ایک عملی ہے ایک حقیقی ہے۔ اس طرح کر کے یہاں جو اسے گدھا کہا گیا ہے اس نے گدھوں والا عمل کیا ہے، اسے عملی گدھا کہا ہے، حقیقی گدھا وہ نہیں ہے، وہ حقیقی گدھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، یہ فریقن پہ آپ ذرا غور کریں نا، قرآن کا انصاف دیکھیں یار، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو میں بھی تمہاری کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہو تو پھر بھی فرمایا کہ بات انصاف والی کرنی ہے، تم بات انصاف والی کرنی ہے۔ آج یار بتائیں ہمارے ہاں یہ والی بات ہے، 2 بندوں کی آپس میں لڑائی پڑ جائے نا جی، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک خود ہی جناب چھری اٹھا کے اس کی کوئی چیز پھاڑ کے جناب چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، رپورٹ بنوا کے جناب ان پہ پرچہ درج کروا دیں گے۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ آج قوم دیکھی جاتی ہے جناب، کھوکھرے نے منڈے نے کٹے نے سارے کھوکھر پے ہو، موچے نے کٹے نے سارے موچی پڑ جائیں، نائیوں کو مارا ہے سارے نائی پڑ جائیں، کیوں بھائی؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عصبیت کی لڑائی لڑتا ہوا مرا ہے وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ یہی عصبیت جو ہے نا یہ بڑے بڑے ملاؤں میں پیروں میں آ گئی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بات انصاف والی کرے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ بات عدل والی کرے، وہ چاہے بات اس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، چاہے وہ بات اس کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، بات ہمیشہ حق کی کرنی چاہیے، جو حق ہے وہی کہے بس، اس کے علاوہ نہیں۔ جان وہ نہیں میرا بھائی ہے لہٰذا یہ جھوٹا بھی ہے تو سچا ہے، اگلا بندہ جتنا مرضی بڑا بندہ کیوں نہ اسے جھوٹا کہہ دینا، بھی تو جھوٹ بول رہا ہے میرا بھائی سچا ہے، کیوں بھائی؟ مرنا نہیں ہے تم نے اپنے بھائی کی خاطر، وہ تو جھوٹا ہے، تو بھی اس کے ساتھ مل کے خود بھی جھوٹا بن رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا بھی بن رہا ہے، جھوٹے کی حمایت بھی کر رہا ہے، اور آگے سچے بندے کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے، تم کیا پلے پڑے گا تیرے بھی بتا۔ آج یہ لڑائی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، عصبیت کی لڑائی۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا کتنا فرمان ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے، یعنی اس نے ایمان کی مٹھاس تک نہیں پائی، ایمان پہنچے نہیں ہے اس تک۔ آج آپ دیکھ لیں بلوچوں کی لڑائی کون سی لڑائی ہے، عصبیت کی لڑائی نہیں ہے، پنجاب بھی لڑ رہا ہے، عصبیت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اور اس طرح کر کے آپ مہاجروں کو دیکھ لیں، متحدہ قومی موومنٹ الطاف شیطان کی، وہ بھی ساری یہی لڑائی تھی، لسانی لڑائی ہے، قومی لڑائی ہے۔ آج جس کو بھی دیکھیں سارے کے سارے اپنے ایسوسیشن بنا کے بیٹھے ہیں، گجر ایسوسیشن، ارائی ایسوسیشن۔ بڑا عرصہ پہلے مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار ہمیں تو آپ پتہ چلا آپ بھی ارائی ہوتے ہیں، میں نے کہا پھر کیا ہوا، کہتے ہیں آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں۔
میں کہ میں ایک جماعت تے شامل ہاں کہ جی وہ کیڑی میں کہ رسول اللہ علیہ السلام دی جماعت ہے بس یہ کیا ہوا یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا کہ وجعل شعوبکم قبائل لتعارفوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے قبیلے بنائے تمہارے خاندان بنائے لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو اب کیا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اسی کی خاندانوں کی نہیں ہے قبیلوں کی نہیں ہے اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بس اسی کی عزت ہے ہاں یہاں پہ جناب ایسے دھوتی پہن کے جناب چوڑے ہوئے پھرتے ہوتے ہیں جی میں جی فلانا ہوتا ہوں میں چیما چٹھا ہوتا ہوں میں جی فلانا ہوتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ سارے کا سارا ادھر ہی رہ جائے گا ہے یا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ آج بھی دیکھ لیں کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ ایسے بھوترے ہوئے ہوتے ہیں تجھے کیا ہوا میں جی رانا ہوتا ہوں میں میرے اپنے شاگرد تھے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میرے اپنے شاگرد تھے وہ راجپوت تھے اور بیچارے کپڑے ان کے پھٹے ہوتے تھے تکبر اتنا نعوذ باللہ دماغ گوبر سے بھرا ہوا مجال ہے کسی کی بات کے قریب ہے یہ مقام پر رہنا ہوتا ہے وہ ہے کیا وہی نکال کے دکھا میں بھی خدا کے لیے یار باز آ جائیں یہ باتیں کچھ بھی نہیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی رسول اللہ ابھی عصبیت کی لڑائی ہے اب میں ہوں پاکستانی ہوں تو میں حق بات نہیں کہوں کیونکہ سامنے کھڑا ہوا بندہ ہندوستان کا ہے میں حق موڑ جاؤں کیوں موڑوں بھائی میں حق کہوں گا اور منہ پہ کہوں گا میں بھی پاکستان کی بےزتی ہوتی ہے کیا پاکستان ہے سب سے پہلے خدا تبارک و تعالیٰ کا دین ہے بس مٹی کیا ہے بھائی مٹی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی سب سے پہلے خدا تبارک و تعالیٰ کا دین ہے آج آپ دیکھ لیں بڑے سارے لوگ جو ہیں خود نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ان کے اندر عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن وہ جیسے دیکھیں گے کتے کتنا پڑھیں گے ہمیں بنگالی پاکستانی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا اسے وہاں کا ہندو برداشت ہے وہاں کا مشرق برداشت ہے لیکن پاکستان کا مسلمان برداشت نہیں اسی طرح ہندوستان کے مسلمان کئی سارے مولوی اس مرض میں مبتلا ہیں کئی سارے پیر اس مرض میں مبتلا ہیں ان کا بھی حال یہی ہے ان کو مودی مشرق پسند ہے یہاں کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا موحد پسند نہیں ہے یہاں کا کوئی مسلمان اس مودی کے خلاف بولے نا ان کی دھوتی میں آگ لگ جاتی ہے یہ اسے کیوں کہا بھائی آپ مشرق کی کیوں بات کی وہ تو ہمارا ہے آپ کو آج تک طاغوت کا مسئلہ سمجھ نہ آیا تو بھائی یکفر بالطاغوت آیت الکرسی تم ایسے پڑھتے رہے ہو آیت الکرسی تم نے پڑھی ہے اس کے ساتھ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا یہ پوری آیت الکرسی پڑھیں ذرا دیکھیں اس کو کیا لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کتنی جگہ فرمایا رب تبارک و تعالی نے میں الجبت والطاغوت طاغوت کا یہ لفظ میں حقیقت کہتا ہوں آج تک ہم نے کسی مولوی کی زبان سے سنا ہی نہیں کہ طاغوت بھی کوئی بلا ہوتی نہیں سنا نہ مولوی بیان کرتے نہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ طاغوت ہر وہ بندہ ہے خدا رسول کے مقابلے میں جس کی بات مانی جائے ہر وہ بندہ چاہے وہ حکمران کی صورت میں ہو چاہے وہ پیر کی صورت میں ہو چاہے ملا کی صورت میں ہو ہر وہ بندہ طاغوت ہے خدا رسول کے مقابلے میں جس کی پیروی کی جائے جس کی اطاعت کی جائے خدا رسول کا حکم کو چھوڑ کر اس کے حکم کو مانا جائے بتائیں بھائی وہ طاغوت ہے یا نہیں کیوں اللہ تبارک و تعالی نے جسے طاغوت فرمایا ہے دو بندوں کی باہم لڑائی ہوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بظاہر ایک یہودی ہے یہودی کو پتہ تھا کہ معاملہ جو ہے نا اگر کعب بن اشرف یہودی اس وقت کا سرپنچ تھا ان کا اس کے پاس لے جایا گیا اس کو اس مرافق نے پیسے دینے ہیں فیصلہ اپنے حق میں کروا لینا ہے اس نے کہا اس کے پاس نہیں جاتے اس نے کہا کہ چلو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں یہودی کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس چلیں منافق کہہ رہا ہے اس کے پاس چلیں اندازہ لگائیں یعنی یہودی کو اعتماد ہے تو میرے نبی پر ہے اعتماد نہیں ہوا تو اس منافق کو اعتماد نہیں حضور کو اسے پتہ ہے کہ وہاں جائیں گے آقا علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضور نے حق میں فیصلہ کرنا ہے پھر آقا علیہ السلام کے پاس آئے آقا علیہ السلام نے فیصلہ وہی کیا آقا علیہ السلام میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے میں یہ دیکھتا ہوں حق جس کے ساتھ ہے میں اسی کا ساتھ دیتا ہوں اللہ اکبر قربان جائیں یار یہ بارگاہ امام الانبیاء علیہ السلام تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اسی کے حق میں کر دیا اب کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں کس کے پاس لے جاتے ہیں طاغوت کے پاس وہ طاغوت وہی کعب بن اشرف تھا یعنی کہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرمائے آقا علیہ السلام خود تشریف فرمائے رب تعالیٰ کا قرآن نازل ہو رہا ہے ابھی واحد جو وہ منقطع نہیں ہوئی سلسلہ اس کا جاری ہے لیکن پھر وہ بندہ چاہتا ہے فیصلہ ان کے پاس لے جائے ان سے فیصلہ کروائے رب
رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میں کہ وہ جبت ہے، وہ طاغوت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ میں جب میرے حبیب کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے ان کے پاس جا رہے ہو، میں یہ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا خود ملاحظہ فرمائیں، ذرا غور کریں، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی موجود ہو، کریم آقا علیہ السلام اتنا کرنے والا بندہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر لے، حضور فرماتے ہیں لعنت ہے اس پر، حضور لعنتی فرماتے ہیں اسے جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے۔ مرد ہو کے عورتوں جیسے کپڑے پہنے وہ لعنتی ہے، عورتوں جیسے حلیہ بنائے وہ لعنتی ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ عورت مردوں والا حلیہ بنائے وہ لعنتی ہے، مردوں والے کپڑے پہنے اور مردوں جیسے چال چلن اختیار کرے وہ لعنتی ہے۔ تو آپ بتائیں بھائی، یہاں پہ مرد کے ساتھ شادی ہی ہونے لگے۔ کل 2 ویڈیو بندے نے بھیجی ہیں مجھے، 2 عورتوں کی آپس میں شادی ہوئی، 2 مردوں کی آپس میں شادی ہوئی، 2 لڑکوں کی شادی، باقاعدہ بارات روانہ ہوئی ان کی، پورے فنکشن ہوئے ہیں۔ یہ کو 13,000 اور 14,000 کے لگ بھگ، 13,000 مرد ہیں یا 13,000 عورتیں ہیں، 14,000 مرد ہیں یا 14,000 عورتیں ہیں۔ یہ 2 لوگ جو ہیں 13,000 اور 14، 13 دونے 26 اور 27,000 مرد اور عورتوں نے مل کر جناب جمع کروا دیے کاغذات۔ مرد کہہ رہے ہیں ہمیں عورت بنا دیا جائے، عورت کہہ رہی ہے ہمیں مرد بنا دیا جائے۔ بنانے کا مطلب صرف شناختی کارڈ ایشو ہوگا، پھر جو ہے ان کا آپس میں نکاح جائز ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں۔ اور نہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حاجت نہ کسی اور چیز کی حاجت۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ وہ لوگ جو ہیں کفر کا فیصلہ قبول کرے اگر وہ یہودی ہیں، وہ منافق، رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے نہیں ہے، تو یہاں یہ فیصلہ کس کا قبول کر رہے ہیں؟ کس کا فیصلہ یہاں نافذ کر رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا، حضور کے فرمان کا، یا پھر یہودیوں کا؟ یہودیوں کا نافذ کر رہے ہیں۔ بتائیں بھائی، ہم تو بھئی حق کے پیروکار ہیں۔ ہمارے نزدیک جیسے ایک محقق بندہ ہوتا ہے نا، وہ 2 دونی 4 ہی مانتا ہے یا نہیں؟ 2 دونی 4 میں کوئی ہے بات ایسی ابہام والی؟ 2 2 4 ہی ہوتا ہے نا، اس میں کوئی بہام والی کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ دنیا جہاں میں کسی بندے کو اختلاف نہیں ہے کہ 2 دونی 4 ہی ہوتا ہے، 2 2 4 ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، جس طرح وہ یعنی کہ ایسی حقیقی بات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس طرح 2 2 4 ہی مانتے ہیں نا، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے پورے دین پر اس سے بھی بڑھ کر اعتماد اور یقین ہے۔ ہمیں کسی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جیسے روز روشن میں دن چمکا ہوا ہو، سورج نکلا ہوا ہو، ہر شے واضح ہوتی ہے، اس پہ بھی ہمیں اندھیرا ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہمیں دکھائی نہ دے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا ایک ایک فرمان ہمارے لیے روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ہاں، ہم کسی چوڑے کی، ہم کسی یہودی کی، کسی نصرانی کی نہ بات ہمیں پسند ہے، نہ ہم سنیں گے، نہ ہم اپنے کان جھکائیں گے ان کی طرف۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان چوڑوں کی بات سننے کی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کا انصاف دیکھیں جی، اللہ اکبر، میں ان تطیعوا فریقا، میں اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں یہ چاہتا ہے۔ وہ 2 بندے بیٹھے تھے نا، ایک شیطان تھا شتونگڑی چھوڑنے والا، دوسرا شعر پڑھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے یہودی یہاں شیطانی کر رہے ہیں، اگرچہ سارے شیطان ہی تھے، اگرچہ سارے شیطان ہی تھے، لیکن جتنے وہاں موجود ہیں قرآن نے انہی کو کہا ہے۔ میں ایک گروہ ان کا جو ہے وہ شیطانی کرتا ہے، وہ تمہیں یہاں پہ کافر کرنا چاہتا ہے، تو میں نہ تم ان کے پیچھے نہ چلو۔ آگے دیکھو جی کتنی بڑی بات اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یہاں بھی کفر عملی ہے، میں تم کیسے آپس میں لڑ سکتے ہو، کیسے جھگڑا کر سکتے ہو آپس میں، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، پھر تم کیسے لڑ سکتے ہو؟ تم بتاؤ بھلا کیوں لڑ سکتے ہو؟ تم رب تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تم پر تلاوت ہو رہی ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وفیکم رسول، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کیف تکفرون، وفیکم رسول، اور تم کیسے لڑ سکتے ہو حالانکہ تم میں رسول اللہ علیہ السلام موجود ہیں، کیسے لڑ سکتے ہو؟ اب بتائیں بھائی، یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ انتم تتلی علیکم آیات اللہ، آج جو 2 مومن آپس میں لڑ پڑے ہیں، ہم انہیں یہ تو پڑھ کے سنائیں گے انتم تتلی علیکم آیات اللہ، کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی، تم کیسے لڑتے ہو؟ وہ بات کیسے ہوگی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں، وفیکم رسول، تم میں رسول اللہ علیہ السلام بھی موجود ہیں، پھر کیوں لڑ پڑے ہو تم؟ بتاؤ۔
تو یہ ذہن میں رہے، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت تامہ کے ساتھ اسی طرح تشریف فرما ہیں جس طرح اس وقت حضور تشریف فرما ہیں۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے مسئلہ، آقا علیہ السلام جب بھی دو مومن آپس میں لڑیں گے اس وقت حضور کا فرمان پڑھا جائے گا تو وہ ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے رسول اللہ علیہ السلام خود تشریف فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، کیونکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، بجا لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی عالم حضور کی حدیث بیان کر رہا ہو، جیسے آقا علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بولنا منع تھا کہ آقا علیہ السلام کی آواز سے کسی کی آواز اونچی ہو جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو۔ فرمایا اسی طرح جب عالم کو حدیث بیان کر رہا حضور کی، فرماتے ہیں اس عالم کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی کرنا حرام ہے۔ بات یہ حقیقت میں خود نہیں بول رہا، یہ رسول اللہ علیہ السلام بول رہا ہے، فرمان جو حضور کا ہوا، فرمان کی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، اس لیے آقا علیہ السلام کا فرمان، جس طرح رب کی آیتیں آج بھی فیصل ہیں، اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام بھی آج فیصل ہیں، فیصل ہیں۔ آقا علیہ السلام خود فیصلہ فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف اور امت کے علماء کا شکریہ ادا کریں ہم ہیں، آج تک ایک ایک چیز ہم تک من و ان پہنچا دیے ہوں، جیسے تھی ویسے پہنچائیے ہوں۔ ہاں جی، پہنچی نہیں پہنچی آپ تک، دین سارا پہنچا ہے۔ کسی موقع پر آقا علیہ السلام نے ایک انگلی کا اشارہ بھی کیا نا، یار امت کے علماء اتنے امین ہیں، وہ بھی ہم تک پہنچایا ہیں۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کے دین کا کیا حال ہوا، نصرانیوں کو دیکھ لیں، ان کے دین کا کیا حال ہوا، باقی لوگوں نے اپنے دین کا جو حال کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن قربان جائیں امت کے علماء۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 3 حصے کیا کرتے ہیں، 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصے میں عبادت کرتے ہیں، ایک حصے میں سوتے ہیں، ایک حصے میں کتابیں پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ ذرا نیند کا دورانیہ بڑھا دیں، میں یار رسول اللہ علیہ السلام کی امت جو ہے نا اسی لیے گھر میں سوئی ہوئی ہے کہ محمد ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈے گا، اگر میں بھی سو گیا تو پھر امت کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا؟ اللہ امت کے علماء ایسے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ آخری وقت ہے، فوت ہونے والے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ پاؤں سے جان نکل گئی ہے، جان نکل رہی ہے آپ کی۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ نے مسئلہ پوچھ لیا اس حال میں، بتائیں جی ہمیں کو پوچھے پتہ چلے گا ہمیں، لیکن امام ہے نا، پھر آپ سے پوچھا مسئلہ، آپ نے میں فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر ہے، اللہ اکبر، سامنے اسرائیل کھڑا ہو، یار کیا یاد رہتا ہے بندوں کو؟ امت محمدیہ کے علماء کا یہ حال ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا ان کے فوت ہونے کے بعد، سنائیں جی آپ کو موت آئی تو کیا بنا؟ فرمایا یار مینوں کی پتہ کی بنے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب فوت ہو گیا ہوں، ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب فوت ہو گیا۔ اگر موت چاہتا ہے نا بندہ آسانی کی ہو تو پھر اسے چاہیے، اگلی آیت مبارکہ میں یہی آ رہا ہے، میں موت اگر چاہتا ہے نا آسانی کی ہو تو میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر دین کی خدمت میں لگ جائے۔ کس میں لگ جائے؟ دین کی خدمت۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی وفات کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کانپ رہے ہیں، پورے جسم پہ لرزہ طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محمد کیوں پریشان ہے، کیوں ڈر رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ مولا ڈر لگ رہا ہے کہیں تو گرفت نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیری گرفت کرنی ہوتی تو یہ علم کبھی بھی نہ دیتا میں، حد نہیں ہو گئی ہے، کیا شان ہے یار، تیری گرفت کرنی ہوتی تجھے علم کبھی بھی نہ دیتا، یہ علم دیا تجھے اس لیے تھا کہ تجھے نہ پکڑو میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، باللہ سے مراد لفظاً معنی یہ بنتا ہے جو اللہ کو تھام لے، مراد یہی ہے اللہ کے دین کو تھام لے، اس کی شریعت کو تھام لے، اس کے دیے ہوئے راستے کو تھام لے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ کے راستے کو تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، اسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ اب بتائیں بھائی، دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے، اوس اور خزرج، کلمہ پڑھنے والے انصار تھے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا انہیں؟ آگے فرمایا کہ تم نہ لڑو، آپس میں نہ لڑو۔ تو آج بھی سچا وارث رسول اللہ علیہ السلام کا وہی عالم ہے جو دو لڑتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی لڑائی چھڑائے، انہیں کہے کہ یہ جو تم معاملات لیے بیٹھے ہو نا، جن معاملات میں لڑ رہے ہو، یہ لڑنے والی بات نہیں ہے، اور جو لڑنے والا ہو اسے سمجھایا جائے
بھی آپ نہ لڑو تو آگے سے وہی کہے جب آپ تو دین کی دشمن ہیں اچھا بھلے ہم لڑ رہے تھے آپ نے لڑائی روک دی ہماری اسی لڑائی سے ہماری روٹی چل رہی تھی اسی سے ہمارا دھندا چل رہا تھا آپ اسی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے لڑنا بتائیں بھی ہم پھر کیا کریں گے ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے پھر عجیب بات ہے بھائی ہے ہم کہنا بات یہ نہیں بھائی ربط میں یہ آیا مبارکہ ہے ہی دو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی سے روکنے کے لیے ہے کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ اسی ضمن میں رب تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے کہ مومن بندہ رب کے دین کا دامن تھام کے رہتا ہے رب کا دین کا دامن تھام کے رہتا ہے وہ دین کے پیچھے چلتا ہے وہ معاملات ان معاملات میں نہیں پڑتا جن میں تم پڑے ہوئے ہو ہمارے بزرگوں نے فیصلے کر دیے ہیں اور کیسے فیصلے کیے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بہت زبردست فیصلے کیے ہیں ایسے حکیمانہ اور مدبرانہ فیصلے کیے ہیں کہ کمال ہو گیا یار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اس نے آ کے بات کی حضرت مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باہ میں لڑائی کی انہوں نے کہا جی وہ آپ نے کہا یار سن بات اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا تجھ پر تو اس دور میں نہیں تھا ورنہ تو ہوتا تو کسی نہ کسی کی طرف سے کھڑا ہو کے لڑتا ادھر کھڑا ہو کے لڑتا تو ادھر کے صحابی شہید ہوتے ادھر کھڑا ہو کے لڑتا تیرے ہاتھ سے ادھر کے صحابی شہید ہوتے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ کو بچایا نا ان کے ہاتھ سے کہ ان کے خون سے تیرے ہاتھ رنگین ہوں رب نے فضل کیا نا اس نے کہا کیا ہے آپ نے میں پھر اپنا منہ بھی باندھ رکھا تاکہ تیری زبان بھی ان کے خون میں پڑنے سے بچے کتنی بڑی بات کی ہے یار کمال نہیں ہوگی کیا حکیمانہ بات کی ہے کیا مدبرانہ بات کی ہے تو دو یہ اختلاف شروع دن سے چلا رہا ہے اس میں سے کیا نکلا آج تک بتائیں بھائی سوائے لڑائی کے دنگے کے جنگ فساد کے لڑائیاں ہوئی ہیں اور تو کچھ نہیں نکلا آج تک کوئی بندہ مسلمان کھڑا ہو کے یہ کہہ دے یار یہ معاملہ لڑنے والے نہیں ہیں اوپر سے اسے ہی کہنا یہ مسلک کا مخالف ہے یہ مسلک کا دشمن ہے بتائیں بھائی تو پھر رب تبارک وہ لڑتے ہوئے کو لڑائی جیسے آج کل لڑکے شغل میں کہتے ہیں وہ لڑ رہے ہوں تو نہ ہٹوئے کہتے نہیں کہتے اور نہ چھڑنا لڑائی تو کہتے یار اکٹھے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہتے نہیں کہتے یہ بطور شغل کے کہتے ہیں اور یہ مولوی منہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ لیکن حقیقت میں ان کا عمل یہی ہے کہ اکٹھے نہ بیٹھو جب کہ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہ جو آیا مبارکہ نا رب تبارک و بلکہ اگلی آیا مبارکہ وہی آ رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ آگے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو یہ آیات کریمہ میں اسی وقت رب نے نازل کی ہیں جب دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے اسی وقت نازل کیا رب تبارک و تعالیٰ لیکن کچھ سمجھو تو پھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جو بندہ اللہ کی رسی کو تھام لے اللہ کے دین کو تھام لے وہ یہ کہے کہ میں ان معاملات میں نہیں پڑتا میرا تعلق رب کے دین کے ساتھ ہے میں رب تبارک و تعالیٰ کی دین کے دفاع کے لیے بولوں گا دین کے دفاع کے لیے کام کروں گا تو بتائیں بھائی اللہ فرماتا ہے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہی بندہ ہدایت پر چل رہا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ بندہ دین کا دشمن ہے بتائیں نا بھائی یہاں بیٹھ کے آج پھر وہ رولے شروع کر کے بندہ بیٹھ جائے رفع دین کیوں ہے کیوں نہیں ہے بتائیں بھائی یہ مسائل تو اس وقت بھی تھے جب صحابہ کرام علیہ رضوان تھے باوجود اس کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ظاہری بات ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ تک جب رفع دین پہنچا ہے کہاں سے پہنچا ہے صحابہ سے پہنچا نا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا ہے کہاں سے پہنچا ہے صحابہ سے پہنچا ہے نا رفع دین نہ کرنا امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا ہے کہاں سے پہنچا ہے صحابہ تک پہنچا ہے نا ان سب کے واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ استاد جو ہیں وہ صحابہ ہیں ان تک جو سارے طریقے پہنچے ہیں کہاں سے پہنچے ہیں صحابہ سے پہنچے ہیں مطلب کیا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی یہ معاملات تھے ایک بندہ آیا آقا علیہ السلام کے پاس آقا علیہ السلام کو رفع دین کرتے دیکھا ہے وہ چلے گئے وہاں سے پیچھے آقا علیہ السلام رفع دین چھوڑ دیا لیکن وہ کرتے رہے زندگی ساری ایک بندے نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام ارسال فرما رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ چلا گیا وہاں سے آقا علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے اس نے ہاتھ کھولے وہ نماز پڑھتے رہے ان کے شاگرد ہاتھ کھولے وہ نماز پڑھتے رہے وہ طریقہ امام مالک تک پہنچ گیا اس طرح کر کے رفع دین کے بغیر نماز پڑھی حضور نے وہ طریقہ حضرت امام عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا امام ابو حنیفہ تک پہنچ گیا اب بتائیں یہ سارے طریقے صحابہ سے چلے نا باوجود اس کے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جب دیکھا ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے سارے صحابہ وہاں پہنچے ہیں ایک بھی پیچھے نہیں ہے رفع دین کرنے والے ہوں نہ کرنے والے ہوں اونچی آمین کہنے والے ہوں نہ اونچی آمین کہنے والے ہوں لیکن آج مولوی اسی بات کو لڑائی لے کے قادیانی کے خلاف اکٹھے کیوں نہیں ہوتے میں یہ نہیں کہتا کہ جن پر آپ کے کفر کے فتوے ہیں یا ہمارے علماء نے کفر کے فتوے دیے ان کو بھی آپ ساتھ ملا لیں اور کم از کم دفع ہو کے خود تو اکٹھے ہو جاؤ
ایک جگہ بیٹھ کے ایک ہی پرات میں کھانا کھانے والے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے. کیوں؟ جب دشمن سامنے، اب دیکھیں میں آپ کو منہج بتاؤں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. این جنگ کے موقع پر کافر نے، نصرانی ذلیل نے ایک بندہ بھیجا، حضرت امیر معاویہ کو کہا اگر کہے تو میں آؤں تیری مدد کروں علی کے خلاف. آج ہمارے جیسا ہوتا تو ہم تو کہتے ٹھیک ہے آ جائیں، لیکن قربان جائیں، وہ حضور کے غلام تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی وقت اسے جواب دیا، سن بات سن، تمہیں نہیں پتا یہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری لڑائی جو ہے نا گھر کی لڑائی ہے، اسے جا کے کیا انسان کا بچہ بن جائے، دوبارہ ایسی بکواس نہ کرے، وگرنہ میں ابھی علی کو اپنے ساتھ ملا کے تیرے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، تیری اینٹ سینٹ بجا دوں گا. سبحان اللہ، کیا شان ہے یار، اتنی بڑی لڑائی، اتنے ہزاروں لوگ قتل کیے جا چکے ہوں، پھر بھی نظریہ دیکھیں کیسا ہے. کسی کافر کو نہیں، یہاں کافر کے ساتھ یاری ہے، مشرک کے ساتھ یاری ہے، لیکن جب بات ہے اپنے مسلمان کی پھر انچی ٹیپ اٹھا کے ناپیں گے، یہ بات ادھر گئی، مسئلہ سے ہٹ گئی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا. عجیب بد دماغ لوگ ہیں بھائی، آپ کو دین کی فکر ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کا دامن تھام لے، فقد هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، بس وہی بندہ جو ہے اسے ہدایت کا راہ دکھایا گیا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق ہے. بتائیں بھائی وہ حق کیسے ادا ہو سکتا ہے حق ہم سے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی طاقت ہے تم سے، جتنی تم میں طاقت ہے، اپنی طاقت بھر ڈرو، تقوی اختیار کرو اتنا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں تم اپنی پوری طاقت لگا دو. کوئی حرام کی دعوت دے رہا ہے نا، تم پوری طاقت لگا دو بچنے میں. تو کوئی تمہیں کفر کی طرف بلا رہا ہے، شرک کی طرف بلا رہا ہے، یعنی گندے کام کی طرف بلا رہا ہے، تم اپنا پورا زور لگا دو بچنے میں. جتنا تم سے ہو سکتا ہے نا اتنا زور لگاؤ، میں یہی حق ادا ہو جائے گا، یہی حق ادا ہو جائے گا. وہ جس بندے کا جتنا جناب معیار ہوگا نا اس سے بچنے کا، اتنا ہی اسی کا حق سمجھا جائے گا، اس نے حق ادا کر دیا ہے. لہذا یہ دونوں آیتیں جو ہیں آپس میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ حق کیسے ادا ہو؟ اللہ اکبر، 3 جملے حضور نے ارشاد فرمائے، اور ایسے ایمان افروز جملے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یُطَاعَ وَلَا فَلَا يُعْصَى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی یُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. اَن یُشْکَر فَلَا یُکْفَر، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. میں اَن یُذْکَر، اس کا ذکر کیا جائے، فَلَا يُنْسَى، اسے بھلایا نہ جائے. میں جو بندہ ان 3 باتوں پہ عمل کر لے، 3 باتیں اپنا لے، 3 چھوڑ دے، 3 چھوڑ دے، فرمایا کہ ناشکری چھوڑ دے، اس کا ذکر جو ذکر میں غفلت ہے وہ چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے. یہ 3 کام چھوڑ دے اور 3 کر لے، اس کو یاد رکھے، اس کی اطاعت کرے اور جناب اس کا شکر ادا کرے. آقا علیہ السلام میں جو بندہ یہ 3 کام کر لے، 3 چھوڑ دے، اس نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے حق ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات یار. بتائیں لوگ جو ایسے مرتے پھرتے ہیں فارابی کے پیچھے اور ارسطو کے پیچھے، سقراط کے پیچھے، بکرات کے پیچھے، ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے. یار کیا بات کی ہے برنارڈ شاہ نے، اور دفعہ مارو ان کو یار. رسول اللہ علیہ السلام نے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی، پورا علم جو ہے نا نچوڑ کے آقا علیہ السلام نے 3 جملوں میں رکھ دیا ہے. پوری شریعت کے نچوڑ ہے یار، پورے قرآن کا، حدیث کا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ساری وحی کا نچوڑ ان 3 جملوں کے اندر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اس سے باہر کوئی شے ہے ہی نہیں. اتنے جامع کلمات کریمہ علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرو کہ مسلمان ہو. اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. کس حالت میں موت آئے؟ یعنی ہمیشہ مسلمان رہو. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بندہ یہ نہ سوچے یار میں چلو لکھ کے دے دیتا ہوں قادیانی ہوں بعد میں ہو جاؤں گا. نہ، ایک لمحے کے لیے بھی کفر کا بندہ نہ سوچے، نہ کفر اپنانے کا سوچے، نہ کفر کی حمایت کرنے کا سوچے، نہ کفر کی طرف میلان کا سوچے. ہمارے علماء نے واضح لکھا ہے، کوئی بندہ مذاق میں بھی کہے نا میں کافر ہوں، وہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی بندہ یہ کہ 10 سال بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی کافر ہو گیا، ابھی کافر ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر زندگی دے اور اسلام پر ہی موت دے.